السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ معزز سامعین، دیکھیے طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی حاضری دینا ضروری تھا۔ آج کی اس تقریر میں ہم اور آپ یہ جانیں گے کہ اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے۔ ہم میں کا ہر شخص اپنے آپ کو اچھا بولتا ہے، یا ہم میں کا ہر شخص اگر ایک دوسرے سے کچھ تھوڑے بہت معاملات ہو جائیں تو ہم اس کو اچھے کا ایوارڈ دے دیتے ہیں، یا پھر کوئی ہماری مدد کر دے پیسے کے لحاظ سے تو ہم اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے مسئلے میں ہو یا گھر کے مسئلے میں ہو۔ لیکن اسلام کی نظر میں اچھا انسان کون ہے، ایک لمبی فہرست ہے اس کی۔ کچھ جو خاص چیزیں ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اب اخلاق کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، اخلاق ہونا کیسے چاہیے، اور اس کے اخلاق اچھا کرنے سے فائدے کیا ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ اخلاق کہتے ہیں ہر اس بات کو جو آپ سامنے والے سے اچھے طریقے سے کریں، وہ اخلاق ہے۔ بری باتوں کا جواب بھی اچھے سے دینا، اس کو بھی اخلاق کہا گیا۔ گالی کا جواب بھی دعاؤں سے دینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، کہ یہ بھی اخلاق ہے۔ منہ کے سامنے کسی کی تعریف کرنا اور پیٹھ پیچھے ہو بہو اسی تعریف کے حساب سے اپنے دل کو مطمئن رکھنا، اپنے دل میں بھی اس کی عزت کو برقرار رکھنا، یہ بھی اخلاق۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے اچھے سے بات کرنا، ایک شوہر کا اپنے بیوی سے غلط بات میں بھی اچھے سے بات کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ کسی غلط کام پر ایک باپ کا بیٹے سے اچھے سے بات کرنا، گالی کے بغیر بات کرنا، اور ایک بیٹے کا اپنے باپ سے ہر معاملے میں اچھے سے بات کرنا، یہ بھی اخلاق۔ تو ایک وسیع پیمانہ ہے اخلاق کا۔ اسی سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج ہم لوگوں کے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو منہ کے سامنے تعریف کریں گے لیکن پیٹھ پیچھے اسی انسان کی جس کی تعریف کی گئی ہے برائی کرنے لگیں گے۔ یاد رکھیے آپ اخلاق کی پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکے ہیں۔ یہ دوہرا پن، یہ چاپلوسی، ہمارے منہ پر ہمارے ہیں اور ان کے منہ پر ان کے ہیں، یہ اخلاق نہیں کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیجئے، جب لوگوں نے، مکہ والوں نے، قریش نے، مشرکوں نے آپ کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، بیوقوف کہا، تو اللہ رب العالمین نے تائید کر دی، کہا کہ ما انت بنعمتک ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں۔ یہ مشرک دیوانہ کہہ رہے ہیں، یہ مشرک پاگل کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے رب کے فضل سے آپ دیوانہ نہیں، آپ پاگل نہیں، آپ مجنون نہیں۔ کیوں نہیں مجنون؟ کیوں نہیں پاگل؟ کیوں نہیں دیوانہ؟ سورہ قلم میں آگے اللہ نے جواب بھی دیا، اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ اس وجہ سے کہ آپ ایک بہت بڑے اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ وہ اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تائید کیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانہ نہیں ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، لوگ آپ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، لیکن اخلاق ایسے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اللہ کے رسول کو جب گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا،
تو آپ لوگوں کو جا کر کے یہی کہا کرتے تھے کہ انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ایک اخلاق کے ذریعے سے، وہاں کہاں ہے اخلاق؟ ذرا سوچئے کہاں ہے آج ہمارے اندر اخلاق؟ ہم نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، آج ہمارے اندر اخلاق بچا ہے؟ ایک بھائی بھائی کے درمیان تھوڑی سی بات ہو جائے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک باپ کوئی سمجھا رہا ہے اس کی بات آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک باپ کو ہم غلط طریقے سے ہم رویے سے بات کرتے ہیں، ایک ماں کے اوپر ہم چلا کر بات کرتے ہیں، دوست میں دن بھر ہر دن آئے نہ دن کسی نہ کسی کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو، چاہے شوہر بیوی کا مسئلہ ہو۔ اخلاق کے اللہ کے رسول نے اخلاق پر کتنے بڑا کام کیا تھا، صحابہ کرام کو کس درجے پر فائز کیا تھا اخلاق پر۔ امام بخاری کو لمبی روایت کو ذرا یاد کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ بھی موجود ہیں ساتھ میں، ایک سفر پر نکلتے ہیں، اب پانی ختم سفر میں، کیا ختم؟ پانی ختم، 3 دن گزر گئے، نہ پینے کو پانی نہ وضو کو پانی، 3 دن گزر گئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی چند ٹکڑیوں کو بھیجا، تم ادھر جاؤ جا کر پانی تلاش کرو، تم ادھر جاؤ تم ادھر جا کے پانی تلاش کرو۔ ایک ٹکڑی جو صحابہ کا نکلے دوسری طرف پانی تلاش کرنے، دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے دور سے اور 2 ڈول ہے اس کے ہاتھ میں، پانی بھر کر لا رہی ہے، یہودی تھی۔ اللہ کے رسول صحابہ اس پکڑ کر کے اللہ کے رسول پس عورت کو، اخلاق دیکھیے گا، اخلاق، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج ہم چھوڑ کر بیٹھے ہیں نا اخلاق کو۔ صحابہ کے پاس لے کر کے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ عورت آ رہی تھی، ہم آپ کے پاس لے کر آئے، 2 ڈول پانی ہے اس کے پاس۔ کہا کہ اچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہاتھ کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو باہر کرتے ہیں، ہاتھوں کے درمیان سے انگلیوں کے پور سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، معجزہ تھا رسول اللہ کا۔ کہا میرے صحابہ پیو، خوب پیے، جم کر کے پیے، جن کو پانی کو جمع کرنا تھا انہوں نے جمع کر لیا، جنہیں غسل کرنا تھا غسل کر لیا، جنہیں وضو کرنا تھا نہانا تھا، سب کچھ۔ لیکن کیا مجال کہ تمام صحابہ پانی استعمال کرنے کے باوجود ڈول میں پانی کم ہو جائے، جتنا تھا اتنا ہی پانی۔ سب کی ضرورت پوری؟ کہا ہاں رسول اللہ سب کی ضرورت پوری۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تم نے اس کا پانی استعمال کیا، بھلے سے پانی کم نہیں ہوا، تم نے پانی استعمال کیا، چلو کچھ اسے ہدیہ دو اپنی طرف سے، اجرت کے طور پر کچھ صحابہ نے، کچھ نے ستو دیا، کچھ نے آٹا دیا، جو میسر وہ انہیں دے دیا۔ عورت بہت متاثر ہوئی رسول اللہ کی اس اخلاق سے، دیکھا کہ ایک تو پانی بھی جو کہتے ہو، اوپر سے اتنا ہدیہ کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھی مل گئی۔ بہرحال وہ عورت چلی گئی جہاں جانا تھا۔ آگے چل کر راوی حدیث کہتے ہیں، راوی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ٹکڑی کو جنگ پر بھیجتے، صحابہ کو بلا کر کے خاص تاکید کرتے کہ دیکھو تمہیں جہاں حملہ کرنا ہو حملہ کرنا، لیکن اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا، اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا جس نے پانی پلایا تھا۔ جہاں حملہ کرنا ہو کرنا، اس کا احسان ہے، پانی پلایا تھا اس نے ہمیں، یاد رکھنا اس کی بستی پر حملہ نہ کرنا۔ اس عورت نے، راوی حدیث کہتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں ارد گرد مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں، صرف ہمارا قبیلہ بچا ہوا ہے، صرف ہمارا قبیلہ۔ اس قبیلے کے لوگ بھی حیران، یہ کیا ماجرا؟ دائیں دیکھ رہی ہوں، قبیلے والے دائیں دیکھتے ہیں مسلمان حملہ کر رہے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کا حملہ، ادھر حملہ پیچھے حملہ، ہماری بستی حفاظت۔ وہ عورت اپنے لوگوں کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ جانتے ہو یہ ہے مسئلہ، یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے ٹکڑا، کہیں جانتے ہو ہماری بستی حفاظت میں کیوں ہے؟ ہماری بستیوں پر یہ مسلمانوں کی یہ مسلمان ہم حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان مسلمانوں کے ایک گروہ کو میں نے اس پانی پلانے کے احسان اور بدلہ یہ ہے کہ ہماری بستی بچی ہوئی ہے۔ اس طرح کے اخلاق، عورت کہتی ہے کہ میں قبیلے والوں کے پاس گئی اور کہا میں نے کہ اس نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، اس کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، سوچو اس کا مذہب کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا مذہب کتنا بہتر ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں اس محمد کے دین پر ایمان لے آؤ۔ پورا قبیلہ ایمان لے آیا، نہ کوئی مبلغ گیا، نہ کوئی مولوی گیا، نہ رسول اللہ گئے، نہ صحابہ کی جماعت گئی، نہ تیر نہ تلوار، کچھ نہیں،
ایک اخلاق سے پورا قبیلہ بستی جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہمارے اخلاق ایسے غیر دیکھ کر ہم کو تھوک رہے ہیں، ہمارے اخلاق ایسے ہیں غیر دیکھ کر ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق، کپڑے، رہن سہن، چہرہ، بول چال، بیہیویئر، کریکٹر سب نیست و نابود ہو گیا ہے، اور ہم سوچ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں گیا ہمارا کریکٹر؟ آج کسی انسان کو، مسلمان کو دیکھ کر کے یہ شک شبہ ہونے لگتا کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ یہی آپ کے بنارس کا 1992 یاد کریے، جو میں نے اپنے اسلاف سے سنا ہوا، اپنے لوگوں سے، اس دور کے لوگوں سے سنا۔ ایک شخص زخمی حالت میں مسلمانوں کے محلے میں لایا گیا، دیکھنے والا دیکھ کر کے پہچان نہ سکا یہ مسلمان ہے۔ علاقہ نہیں بتاؤں گا، حساس موضوع ہے وہ، دیکھ کر کے پہچانا نہ جا سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ جو مسلمانوں کی نشانی اور علامت ہوتی ہے، اس کو پینٹ کھولا گیا، دیکھا گیا مسلمان، چلو اس کو ہاسپٹل میں ڈالا جائے، بیچ میں ہی انتقال کر گیا۔ یہ حالت ہے۔ چہرے سے ہم نہیں پہچان سکتے مسلمان، کردار سے ہم نہیں پہچان سکتے مسلمان، باتوں سے ہم نہیں پہچان سکتے ہم مسلمان، ہم بیہیویئر سے نہیں پہچان سکتے ہم مسلمان۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے تجارتی مسلمان ہیں اپنے، سب سے زیادہ غلط کام، دغا بازی، بےہودہ، بدتمیز اور ہر طریقے کا جو الفاظ استعمال کر دیا جائے، یہ مسلمان آج یہ قوم ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دینا ٹیلنٹ سمجھنے لگے آج ہم لوگ۔ دوسروں کو نیچا گرا دو، یہ ایک فن سمجھا جانے لگا ہے۔ دوسروں کو بزنس میں ٹھگ لو، یہ ایک فن ہے ہمارے مزاج کا۔ دوسروں کو بے عزتی کر دو، کسی کی کوئی برائی لگ گئی ہاتھ، معاشرے میں پھیلا دو، یہ فن ہے آج۔ یہ نوجوان، یہ مسلمان اس چیز کو فن سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کی نظر میں سب سے گھٹیا، سب سے کم تر درجہ ہے ایسے لوگوں کا، ہم اس کو اخلاق سمجھ رہے ہیں۔ دو بول کر کے اخلاق کے اعلیٰ معیار پر آپ فائز نہیں ہو سکتے۔ وہ چیز اپنانی پڑے گی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا تھا۔ اسی سے سوال کرنے والے نے 2-3 طریقے کا سوال کیا۔ ابو داؤد کی بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ما من شیء اثقل فی المیزان، اللہ کے رسول میزان کے اوپر جو ترازو ہے، جو ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اس میزان پر سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوگی بھاری چیز؟ اللہ کے رسول فرماتے حسن الخلق، تمہارا اخلاق، بہترین اخلاق میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول سب سے زیادہ چیز جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جنت میں لے جائے گی؟ اللہ کے رسول نے یہاں پہ 2 باتیں بیان کر دی، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اور بہترین اخلاق۔ یہ ہے ڈر۔ کہاں ہے ڈر آج ہمارے اندر؟ ذرا ہم دیکھیں، اس پر بھی بات آتی ہے، کہاں ہے اخلاق آج ہمارے اندر؟ اخلاق کے سب سے نیچی سیڑھی پر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، سب سے نچلے سیڑھی پر۔ نہ آج ہمیں چھوٹوں کی بات ہمیں برداشت، نہ باپ کی ڈانٹ ہمیں برداشت، نہ ماں کی آج ہمیں کوئی بات برداشت، نہ بھائی کا کوئی ہمیں بات برداشت، نہ دوستوں کی کوئی بات ہمیں برداشت، نہ عالموں کی کوئی بات ہمیں برداشت، اور ہم اخلاق کے معیار پر، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اخلاق والے ہیں۔ اپنے 2 دوست سے اچھی بات بول کر سوچ لیتے ہیں کہ ہم اخلاق والے ہیں۔ دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ گالی دینے والی کوئی قوم مسلمان قوم، بنارس کا حال چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ نام لے لوں گا تو بہت سارے لوگ اسے نئی اتفاقی اختیار کرنے لگیں گے۔ ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں جائیں، باپ بیٹے کو گالی سے پکار رہا ہے، بیٹا باپ کو۔ یہ تعجب کی چیز ہے، یہ تعجب کی۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے اصحاب کے درمیان یہ چیز ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو گالی کے ذریعے سے اتو و ترا کر کے پکارے۔ یہ اخلاق کا سب سے گھٹیا معیار ہے۔ عالموں کا گھرانہ، پڑھے لکھوں کا گھرانہ، اور ایک باپ اپنے بیٹے کو تو کے ذریعے سے مخاطب کر کے بلا رہا ہے، تو ادھر آؤ۔ یہ اخلاق ہے، یہ تو لفظ، یہ سب سے گھٹیا، سب سے گرا ہوا الفاظ ہے۔ ہم اخلاق کے سب سے نچلے گڈھے میں گرے ہوئے ہیں، اور ہم تبھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، تم میں کا بہترین وہ شخص ہے، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے، بہترین وہ نہیں جو دنیا کہہ دے، جو پڑوس کہہ دے، جو ماں باپ کہہ دیں، جو یار کہہ دے، جو استاد کہہ دیں۔ بہترین وہ جو اسلام کہہ دے، رسول اللہ کی زبان سے جو نکل جائے، اس معاملے میں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر اور اچھا بنانے کی کوشش کریے، تب جا کے آپ اخلاق کے بہترین درجے پر آپ فائز ہوں گے۔ اللہ کے ایک واقعہ اور اخلاق کے تعلق سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے تو مکے کا سردار آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، مکے کا سردار ابن دمبہ اس کا نام تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ابو بکر جا رہے ہیں، اخلاق کا ایک پیلر،
ابو بکر اخلاق کا ایک معیار، ابو بکر ہم لوگوں کی شان، ابو بکر ہم لوگوں کی مان کافر ہے، سردار ہے سردار مشرکوں کا۔ جب اسے معلوم چلا کہ ابو بکر ہمارے بستی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا ابو بکر کیوں جا رہے ہو؟ کہا تم لوگوں نے ہمیں جینا دوبھر کر دیا ہے، کھل کر کے آزادی نہیں ہے ہماری عبادت کرنے کی، تم نماز نہیں پڑھنے دیتے، اللہ کے عبادتیں نہیں کرنے دیتے۔ کہا ابو بکر جو تم کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم اس بستی کو چھوڑ کر کے نہ جاؤ۔ مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسا کوئی انسان اس بستی میں ہے ہی نہیں، نہ تجھ کو جانے دے گی نہ تو یہاں سے جا سکتا ہے۔ کون ہے یہ سردار ہے، مشرک، مسلمان ہے نہیں، مسلمان نہیں ہے، غیر ہے، لیکن ابو بکر کے اخلاق پر فدا ہے۔ ایسا اخلاق ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، ایسے اخلاق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں کا بہترین شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ٹکڑا جو میں نے پیچھے بیان کیا اسی کا آگے آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ۔ کیا چیز؟ اللہ کا ڈر۔ تم میں کا بہترین شخص، یاد رکھیے، ہم میں کا بہترین شخص وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اگر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، آپ بہترین سے بہترین کا سفر چاہے آپ کتنوں سال کا طے کریے، آپ بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہ آ جائے، ڈر نہ آ جائے۔ اور ڈر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان خالی وقت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہو۔ اللہ رب العالمین نے بڑی عجیب و غریب بات کری ہے قرآن کے اندر۔ ایک جگہ اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو۔ کیا کہا؟ کیا کہا اللہ نے؟ مجھ سے ڈرو۔ اور ایک جگہ ففروا الی اللہ، میری طرف بھاگو، مجھ سے دور نہیں بھاگو، میری طرف بھاگو۔ ذرا آپ بتائیے، آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اس کے قریب جاتے ہیں کہ اس سے دور بھاگتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں نا۔ کسی بھی چیز سے آپ ڈریے گا، اس سے دور بھاگیے گا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کا ڈر ایسا، کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ سے دور نہیں بھاگتا ہے۔ مفسر کہتے ہیں هو المعنى العجیب، یہ بڑا ہی عجیب و غریب معنی ہے اللہ رب العالمین کا۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈر، جب بندہ ڈرنے لگتا ہے پھر اللہ کہتا ہے ففروا الی اللہ، میرے بندے تو میری طرف بھاگ۔ یہ بڑا عجیب معنی ہے، ڈرو بھی اور اللہ کی طرف بھاگو بھی، اللہ سے قریب بھی جاؤ، یہ بڑا ہی عجیب معنی ہے۔ اسی سے حدیثوں کے اندر آتا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وَرَجُلٌ، وہ انسان جو خالی وقت میں دو آنکھیں ایسی جسے آگ جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ پہلا انسان وہ جو خالی وقت میں جس نے اللہ کا ذکر کیا ہوا، اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھ بہہ پڑی ہوں۔ کس کی ڈر سے؟ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ اس کو آگ نہیں۔ یہ ڈر بہت ضروری ہے ہمارے اندر۔ یہ ڈر ہے تو آپ دنیا کے بہترین انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے، دخل علی شاب وہو فی الموت، ایک شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور موت کے قریب اس کا معاملہ تھا، یعنی دم آخری وقت میں اس شخص کا معاملہ تھا۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کیف تجد، میرے بندے ذرا یہ بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا؟ آج انٹرویو لیتے ہیں نا، مائک ڈال لیتے ہیں منہ میں، کیا محسوس ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے، کیا ہوا تھا؟ یہ دنیا کا انٹرویو ہے، وہ آخرت کا انٹرویو رسول اللہ لے رہے ہیں۔ کیف تجد، آخری وقت ہے، آخری وقت بندے کا۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کیف تجد، اے میرے بندے ذرا بتاؤ تو صحیح آخری وقت میں کیا محسوس کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے تمہیں، کیا فیل کر رہے ہو؟ کہتا ہے ارجو اللہ یا رسول اللہ واخاف ذنوبی، کہا اللہ کے رسول امید ہے کہ میں بخش دیا جاؤں، اور ڈر ہے اپنے گناہوں کا کہ کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں، دو کیفیت۔ امید ہے اللہ سے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے بخش دے گا،
اور ڈر اس بات کا ہے گنہگار ہوں کہیں قیامت کے دن پکڑ نہ لیا جاؤں. دو کیفیت. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه يخافه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جس شخص کے اندر یہ دو کیفیت موجود ہو گئی، دو کیفیت وہ پائی گئی اس کے اندر، یعنی امید اس بات کا کہ اللہ معاف کر دے گا، اور ڈر اس بات کا کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں. تو جو چیز اللہ رب العالمین سے بندہ امید لگائے گا، اللہ اس کو اسی حساب سے اس کو دے دے گا. اللہ، یہ دونوں کیفیت، یہ کس چیز سے کیفیت ہے؟ کیوں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ ڈر کی کیفیت ہے. یہ ڈر انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. اگر آپ اللہ سے ڈریں گے آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ اللہ سے ڈریں گے آپ حرام سے دور بھاگیں گے. آپ اللہ سے ڈریں گے کسی کا حق کو آپ نہیں ماریں گے. آپ اللہ سے ڈریں گے اسلام پر چلیں گے. آپ اللہ سے ڈریں گے رسول اللہ کی اتباع کریں گے. آپ اللہ سے ڈریں گے، آپ اللہ سے ڈریں گے تو تنہائی میں بھی روئیں گے، اور جب اللہ کا ذکر مجلس میں ہوگا تب بھی آپ کی آنکھیں بہیں گی. یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف، یہ ہے اللہ رب العالمین کا. اسی طریقے سے ہم میں کا بہترین انسان وہ ہے جس کا دل صاف ہو. کیا صاف ہو؟ دل صاف ہو اور زبان سچی ہو. حدیث دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا شخص افضل ہے، بہترین کون سا شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان. ابن ماجہ کی روایت ہے یہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر صاف دل اور سچی زبان والا ہم میں کا بہترین ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سچی زبان، تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، سچی زبان سچ بولو، لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. جامع بات، دل کا صاف ہونا کیا ہے؟ دل کا صاف ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو گالی نہ دیں. دل کا صاف ہونا یہ ہے کہ وہ دل متقی ہو اور گناہوں سے پاک ہو. دل کا صاف ہونا یہ ہے اس دل کے اندر سرکشی نہ ہو. دل کا صاف ہونا یہ ہے اس دل کے اندر ظلم نہ ہو. اور دل کا صاف ہونا یہ ہے کہ وہ خیانت سے خالی ہو. اور دل کا صاف ہونا یہ ہے کہ دوسروں سے حسد سے وہ خالی ہو. وہ دل حسد سے خالی ہو. یہ ہے دل کا صاف ہونا. آج ہمارا دل ہے، ہاتھ رکھیں اور ذرا بتائیں، ہماری زبان سب سے زیادہ گندی ہے، ہماری بات سب سے زیادہ گندی ہے. آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے. تھوڑی سی بات ہو گئی جھوٹ بول دو. ساڑی کا مسئلہ جھوٹ بول دو. ابا کے گھر پر ہیں کہ نہیں جھوٹ بول دو. بیٹے کو کسی چیز سے منع کرنا ہو جھوٹ بول دو. کہیں مال لے کے پہنچنا ہو نہیں پہنچ پائے جھوٹ بول دو. دوستوں سے جھوٹ، ماؤں سے جھوٹ، باپ سے جھوٹ، تمام لوگوں سے جھوٹ. کاروبار یاد رکھیے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. ہاں سمجھ لیجئے کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ کو جتنا آسان سمجھا ہم لوگوں نے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. جب تک توبہ نہیں کریں گے یہ جھوٹ معاف نہیں ہوگا. تو دل کو صاف رکھیے. اسی طریقے سے ہم میں کا بہترین شخص وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا. اللہ کے رسول آخری بات ہے، اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ ہم میں کا بہترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ، جس کو عمر تو لمبی دی گئی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 75 سال. من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی اچھا کرتا رہا، وہ نیک کام بھی کرتا رہا، رسول اللہ کی بات پر عمل بھی کرتا رہا، قرآن کی شریعت پر عمل بھی کرتا رہا. اچھا اللہ کے رسول ہم میں کا سب سے بدترین بدبخش کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو عمر تو لمبی دی گئی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 75 سال، وساء عملہ، لیکن وہ عمل اچھا نہیں اس کے اندر. نماز سے واسطہ نہیں، قرآن سے واسطہ نہیں، دین سے واسطہ نہیں، شریعت سے واسطہ نہیں، رسول اللہ کی حدیث سے واسطہ نہیں، عالموں کی بات سے واسطہ نہیں، اچھائی سے واسطہ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے واسطہ نہیں. وساء عملہ، عمر لمبی دی گئی، دنیا میں گزارا
بنگلے بنائے، دنیا گزارا، گاڑیاں لی، دنیا گزارا، مال اور شہرت، عزت، بلندی، سرفرازی، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن ہے تو کیا نہیں؟ عمل نہیں۔ وساء عملہ، بدکار انسان، گنہگار انسان، عمر لمبی ہو گئی لیکن اکاؤنٹ کے اندر کوئی طرح کی نیکی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اوپر اکاؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا اور کفن کے اندر پاکٹ نہیں ہوتا۔ پاکٹ نہیں ہے کچھ لے کر کے جائیں گے، اور کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جو یہاں کا مال اوپر ٹرانسفر کر لیں گے۔ ٹرانسفر ہوگا نیک اعمال، ٹرانسفر ہوگا وہ مال جسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ مال نہیں جسے دبا دبا کر آپ نے رکھ لیا، وہ مال نہیں جو بینکوں کے اندر سجا کر کے آپ نے رکھا ہوا، وہ مال نہیں، وہ آپ کا حقیقی مال ہے جسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں پر، مسکینوں پر، مسجدوں پر، اللہ کی راہ میں لوگوں کے لیے مددگار تھا، محتاج تھا، قلاش تھا، قرضدار تھا۔ آپ کا دل کا ایمان جاگا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس کو مال کو آپ نے خرچ کر دیا۔ وہ جو خرچ کیا وہ آپ کا اصل مال ہے، جو بینک میں پڑا ہے مرنے کے بعد تقسیم۔ اسی سے آخری قول ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے ہو کر گزرتے، ایک بار قبر کے پاس سے ہو کر کے گزر رہے تھے، آپ وہیں پر قبر والے کے پاس بیٹھ گئے۔ میں اکثر جگہ یہ بات کہتا ہوں، قبر کے پاس آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کیا کہا آپ نے؟ اے قبر والو، بتاؤ تمہارے لیے، میرے لیے، تمہارے پاس میرے لیے کیا خبر ہے؟ کوئی خبر ہو تو ہمیں سناؤ۔ خاموش رہے۔ کہا کہ تمہارے پاس میرے لیے کوئی خبر نہیں، لیکن اے قبر والو، میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ جن بیوی کو تم چھوڑ کر کے آئے تھے آج دوسروں سے نکاح دے دی گئی، جس مال کو تم چھوڑ کر کے آئے تھے بچوں میں تقسیم ہو گیا، اور جن بنگلوں کو تم چھوڑ کر آئے تھے آج اس کو ڈھا دیا گیا۔ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ کون سی خبر؟ پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ اے قبر والو، اگر تمہارے اندر جواب دینے کی طاقت ہوتی تم ضرور یہ کہتے کہ ہاں، مرنے کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ ہے تقوی، مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام دے سکتی ہے وہ ہے ایمان اور اللہ رب العالمین کا تقوی، تم ضرور یہ بات کہتے۔ اسی سے حضرت علی دنیا کو مخاطب کر دنیا تنہائی میں بیٹھتے اور دنیا کو مخاطب کرتے، کہتے کہ یا دنیا غری عزی فقط طلقت بتہ۔ حضرت علی کہا کرتے تھے اے دنیا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو مجھے دھوکہ نہیں، کیوں نہیں دے سکتی دھوکہ؟ اس لیے کہ میں تجھے طلاق بتہ دے چکا ہوں۔ طلاق بتہ کیا جانتے ہیں؟ جس کو طلاق بائن بھی کہتے ہیں۔ طلاق بتہ اس طلاق کو کہتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی کو دے دے تو پھر جدائی ہو جاتی ہے، پھر کبھی مل نہیں سکتا، یہ ہے طلاق بتہ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اے دنیا، میں تجھے طلاق بتہ دے چکا ہوں، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو مجھے کبھی مل نہیں سکتی، میں تو میری اور تیرے درمیان ایک جدائی ہے، کبھی وہ جدائی ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز دوستو، بہترین سے بہترین بننے کا جو سفر ہے وہ وہی سفر طے کریے جسے قرآن نے اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا۔ وہ بہتر سے بہترین بننے کا سفر نہیں جسے دنیا آپ کے گلے میں ایک ٹائٹل کے نام پر ڈال دے، ایک دنیا آپ کو ایک اچھا انسان ہونے کا ٹائٹل دے دے، وہ بہتر انسان نہیں۔ بہتر وہ ہے جو قرآن کے حساب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے حساب سے اپنے آپ کو جو بہتر سے بہترین بنا لیا، وہ اسی کے لیے نجات ہے اور اسی کے لیے تمام چیزیں ہیں، اسی کے لیے نعمتیں ہیں، اسی کے لیے سرفرازی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بہتر سے بہترین بننے کا سفر جو ہم طے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سفر میں قرآن و حدیث کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نزدیک ایسا انسان بنا لے جیسا تو اپنے بندے کو پسند کرتا ہے، جیسا تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو ویسا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو حسنات میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، جب آخری وقت ہو تو مجھ سے راضی رہ اور ہم تمام لوگ تجھ سے راضی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔